بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، ویلکم ٹو آور اسلامک چینل، آور ریلیجن اسلام چینل۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، ہمارا ایک اپنا آور ریلیجن اسلام چینل ہے۔ دوستو، آپ لوگوں سے بس اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ کے مکبر بندے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ قیامت کے روز اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انصاف کرنے والا حاکم، اور وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، اور وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ شخص جس کا دل مسجد کی طرف مائل ہوا، اور وہ 2 بندے جو خالصتاً اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، اور وہ شخص جسے کسی حسن و جمال کی پیکر بڑے نسب والی عورت نے اپنے نفس کی طرف دعوت دی تو اس نے کہا، میں یہ کام کرنے سے اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جس نے صدقہ کیا تو اسے اتنا پوشیدہ رکھا حتیٰ کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی نہیں جانتا جو اس کے دائیں ہاتھ نے کیا۔ اللہ کے نیک بندے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک وصیت۔ معاذ بن جبل رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے، اور پھر فرمایا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادک۔ اے اللہ، تو میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے میں، اپنا شکر کرنے میں، اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں۔ اور دوستو، سب سے درست طریقہ، بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان گناہوں کی ایک حد مقرر ہوتی ہے۔ جب بندہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اور پھر اسے کبھی بھی نیکی کی توفیق نہیں ہوتی، اور اسی قساوت قلبی کی وجہ سے جھوٹ، نسیان، خیانت اور بہتان جیسے گناہ بے در پہ سرزد ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ نفس کو قابو رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی گزشتہ رات کا محاسبہ کرے، اگر نعمت دیکھے تو شکر کرے، اور اگر کوئی آفت دیکھے تو استغفار کرے، اگر اپنے اندر اہل ایمان کے اوصاف دیکھے تو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو کر خوشی محسوس کرے، اگر اپنے اندر گمراہی دیکھے تو غمگین ہو جائے۔ اچھے لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہی لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا ان کا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ برے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں کر دیتا ہے۔ بے شک برائی کے راستے میں اگر ہم شروعات دیکھیں گے تو اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہوگی، اگر تو آپ اچھائی کے راستے پر چلو گے تو اس میں آپ کو شروعات میں بہت مشکلات آئیں گی، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ اس کا انت دیکھیں گے تو یقیناً وہ آپ کو کامیابی ہی ملے گی، اور آپ کے لیے اچھا ہی اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوگا، اور اچھا ہی کرے گا۔ 100% اللہ اچھا ہی کرتا ہے جو شروعات میں اچھا قدم اٹھاتا ہے، بھلے اس کے لیے شروعات میں کتنی ہی مشکلات ہوں۔ لیکن دوستو، اس کے برعکس، اگر ایک شخص شروعات میں ہی آپ کے ساتھ آپ غلط چلتے ہیں، ایک غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، تو اس کے شروعات میں آپ کو اتنی آسانی ملے گی کہ آپ کو لگے گا کہ شاید میں اسی میں ہی کامیاب ہوں، لیکن یقین جانے کہ اس کا انت اتنا خراب ہونے والا ہے، وہ آپ کی زندگی آپ کی جان تک لیوا تک ثابت ہو سکتا ہے، اس کا انت اتنا خراب ہو سکتا ہے اگر آپ کسی غلط راستے پر چلتے ہیں۔ اتنا تو ہر انسان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے انسان سے امتحان لیتا ہے، اور برے انسان سے اللہ امتحان نہیں لیتا، اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا اس کا شروعات آسانی ہونے کے باوجود بھی اس کا انت خراب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
جب امتحان لیتا ہے اچھے انسان سے، حالانکہ اس کی شروعات میں مشکلات کے اتنے بڑے دریا ہوتے ہیں، لیکن آخر میں وہ کامیاب ہی ہوتا ہے۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہتے۔ کوئی بھی مصروف نہیں ہوتا، لوگ جان بوجھ کر نماز تو ضرور چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اگر نماز چھوٹ جائے تو قضا بھی ہو سکتی ہے، وہ معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر قضا کرنا وہ معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ جب بھی اللہ کسی انسان کے لیے بھلائی کا راستہ سوچتا ہے، جب بھی اللہ اچھے انسان کے لیے بھلائی کا راستہ بناتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس کے نفس کے عیب دکھاتا ہے، تاکہ تو وہ اللہ سے توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق ملتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے در پر جاؤ اور کسی عام انسان کے در پر نہ جاؤ۔ مانگو تو صرف اللہ کی ذات سے مانگو، پھر وہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی میں کن کے دروازے کھول دے گا۔ بس تم ہمیشہ کے لیے اللہ پر توکل کرنا شروع کر دو۔ جزاک اللہ۔